بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان کی راولپنڈی آنے کی تاخیر اہم حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں شیخ رشید نے کہا کہ راولپنڈی کے اجلاس اور لندن میں ہونے والی میٹنگ اہم فیصلوں کا فائنل راؤنڈ ہے۔ الیکشن سے لے کر سلیکشن تک سارے اہم فیصلے اسی مہینے پنڈی میں ہوں گے۔ انہوں نے کہا حکومت معاشی، سیاسی اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جتنا غیر ملکی دوروں پر خرچ ہوا اتنی امداد نہیں ملی۔ قوم سڑکوں پر ہوگی اور یہ لندن میں نیو ایئر منا رہے ہوں گے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ عمران خان کی راولپنڈی آنے کی تاخیر اہم حکمت عملی کا حصہ ہے، جبکہ ایف آئی آر نہ کٹنے کا طعنہ دینے والوں کی اپنی سیاسی پتنگ کٹنے والی ہے۔ سابق وزیر نے مزید کہا کہ زرداری اور نواز شریف کی خواہش دم توڑ جائیں گی۔ فضل الرحمان کلٹ پڑھائیں گے، وطن کے لیے کفن پہننے والے ادارے ملک بچائیں گے، الیکشن کرائیں گے، جبکہ سپریم کورٹ آخری امید ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم اور وکٹ کیپر محمد رضوان نے ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا۔ T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں بابر اعظم اور رضوان کی جوڑی نے 9ویں مرتبہ سنچری کی شراکت بنائی ہے۔ اس کے علاوہ بابر اعظم 16ویں مرتبہ سنچری شراکت میں حصے دار بنے ہیں۔ بابر نے رضوان کے ساتھ 9 مرتبہ، احمد شہزاد اور حسنین طلعت کے ساتھ 2-2، جبکہ حیدر علی، حارث سہیل اور حفیظ کے ساتھ 1-1 سنچری شراکت بنائی۔ بھارت کے روہت شرما کیریئر میں 14 سنچریوں کی شراکت میں حصے دار رہے۔ اس کے علاوہ بابر اور رضوان بطور پارٹنر 2500 رنز بنانے والی پہلی جوڑی بن گئی۔ خیال رہے کہ بابر اور رضوان کی شاندار بیٹنگ کی بدولت پاکستان نے نیوزی لینڈ کو سیمی فائنل میں شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان ٹیم کو نیوزی لینڈ کے خلاف سیمی فائنل جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ بہترین پرفارمنس کے ساتھ سیمی فائنل جیتنے پر ٹیم پاکستان کو مبارکباد۔ فائنل کے لیے گڈ لک، پاکستان زندہ باد۔ DGISPR نے بھی سیمی فائنل میں قومی ٹیم کی فتح پر مسلح افواج کی جانب سے قومی کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ خیال رہے کہ ICC T20 ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے سود کے خلاف فیصلے پر سپریم کورٹ میں دائر اپیلیں واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک وفاقی شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر اپیلیں واپس لیں گے۔ وفاقی شریعت کورٹ نے سود کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سود سے پاک نظام کو تیزی سے آگے لے کر چلیں گے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ وفاقی شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ معیشت کو سود سے پاک کیا جائے۔ پچھلے ہفتوں اس پر تفصیل سے بات ہوئی اور گورنر اسٹیٹ بینک سے روڈ میپ ڈسکس کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں اسلامی بینکنگ نظام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور فیصلہ کرنے کا معیار قرآن و سنت ہے۔ متحدہ عرب امارات اور مصر نے ہوا سے بننے والی 10 گیگا واٹ توانائی کے منصوبے پر دستخط کر دیے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد اور مصر کے صدر عبد الفاتح بھی معاہدے پر دستخط کے موقع پر موجود تھے، جو مصر میں لگنے والا دنیا کا سب سے بڑا ونڈ فارم منصوبہ ہوگا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق منصوبہ مکمل ہونے کے بعد 10 گیگا واٹ ونڈ فارم سالانہ 47,790 گیگا واٹ آورز توانائی پیدا کرے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ونڈ فارم کے ذریعے مصر کے قدرتی گیس پر آنے والے سالانہ اخراجات میں تقریباً 5 بلین امریکی ڈالر کی بچت ہوگی اور یہ منصوبہ 1 لاکھ ملازمین پیدا کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ معاہدے پر دستخط بین الاقوامی موسمیاتی تبدیلی کی کانفرنس COP27 کے دوران کیے گئے۔
राजनपुर में सैलाब के नुकसानात का सर्वे मुकम्मल होने के 2.5 माह बाद भी मुतासरीन इमदादी रकम से महरूम हैं। मुतासरीन का कहना है कि न घर है न छत, अल्लाह के आसरे पर बैठे हैं, जबकि दादू के सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज तेजी से फैलने लगे। दूसरी जानिब काजू के गाँव बिखर जमाली में 2 बच्चे इंतकाल कर गए, जिसके बाद 1.5 माह में वबाई अमराज से मरने वालों की तादाद 22 हो गई। सर्दी से मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। मुतासरीन ने हुकूमत सिंध से फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि रावलपिंडी पहुंचने की तारीख में अब कोई तोसी नहीं होगी। ट्विटर पर जारी बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ का हकीकी मार्च आज से शुरू हो गया है। इस सिलसिले में आज गुजरांवाला और लाहौर डिवीज़न के जिम्मेदारान से मीटिंग हो गई। ने कहा कि रावलपिंडी पहुंचने की तारीख में अब कोई तोसी नहीं होगी और इंशाअल्लाह इमरान खान नवंबर के तीसरे हफ्ते रावलपिंडी में होंगे।